السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس مجلس میں تھوڑی سی بات کروں گی انسانی زندگی کی حقیقت پر کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک خاص وقت کے لیے آتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اگر ہم سب دیکھیں تو ہماری زندگی کے 5 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 وہ وقت جب ہم کچھ نہ تھے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کیا انسان پر زمانے کا وہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل حقیقت چیز نہیں تھا۔ مثلاً آج سے 1000 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کسی کو معلوم ہے اپنا ایڈریس؟ وہ کہاں ہوتا تھا؟ کہیں بھی نہیں، ہم عدم میں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جب فیصلہ کیا کہ اس وقت میں، اس دن میں، اس جگہ پر، اس خاتون کے پیٹ میں یہ بچہ پیدا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ یہ ہمارا دوسرا سفر تھا۔ کسی کو یاد ہے کیسی تھی وہ زندگی؟ نہیں یاد۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اور درمیانی مرحلہ اور سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ ہیں۔ یہ زندگی جس میں ہم ہوش رکھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، بولنے والے، چلنے پھرنے والے، بہت کچھ کرنے والے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے کچھ کریں، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور اگلا سفر ہے، اگلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے موت کے بعد کا پہلا مرحلہ، قبر کا۔ جس طرح ماں کا پیٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح قبر بھی انسان کے لیے بس اتنی ہوتی ہے جس میں وہ لیٹ سکے۔ وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس کے بعد پھر ایک اور اگلا مرحلہ ہے، ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے، اور وہ ہے جنت کا یا جہنم کا، آخرت کا، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اٹرنل لائف، جس لائف کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ انسانوں کے درمیان جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں سامنے لا کر سب کے سامنے، جنتیوں دوزخیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو نہیں مرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری لائف تو شروع ہو چکی ہے اور ہم اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم پر ہیں جہاں ہمیں اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، اور جس طرح کی ہماری پرفارمنس ہوگی اس کے مطابق ہمارا کل کو رزلٹ آئے گا، اور ہمیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہوں گے اس کے مطابق جگہ ملے گی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپٹیشن میں ڈال دیا، ہم سب اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا احساس نہیں تو بھی ہم کر رہے ہیں، اور اگر نہیں احساس تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو اس جنت کے لیے، فی ذَلِكَ کا اشارہ جنت کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دوڑنا چاہیے، اس کے لیے کمپیٹ کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی 60-70 ایئرس کی زندگی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں، لیکن جو دنیا وہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کے جانی ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو بھی اسی طرح، ہم میں سے خواہ کوئی کسی بہت بڑے محل میں، مینشن میں رہتا ہو یا ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہو، ہم سب کی واپسی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم کہاں رہنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ پر موت آئے تو یہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف کو آج کی زندگی پر ترجیح دے، اس چھوٹی سی زندگی کو اس طرح گزارے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کی زندگی بہت خوبصورت بن جائے۔ اور اگر آج ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہم دھوکے میں رہ گئے اور ہم نے وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے، تو کل کی زندگی بہت مشکل ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص صرف دنیا کے لیے تھکتا ہے اور دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اس کو بعض اوقات دنیا ملتی ہے اور بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن حقیقی خوشی کبھی بھی نہیں ملتی۔ وہ دولت کے انبار میں کھیل رہا ہو لیکن اس کا دل اداس ہوتا ہے۔
ہاں جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اس گھر کے لیے محنت کرتا ہے، اس جنت کے لیے دوڑتا ہے، اور اس کے لیے اتنا دوڑتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کرنی چاہیے. جیسے کوئی گاڑی جا رہی ہو نا، تو اگر آپ کو اس پہ چڑھنا ہو تو آپ کس طرح دوڑ لگائیں گے. جیسے کبھی جہاز پہ جانا ہو، ایئرپورٹ جانا ہو، تو کس طرح ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، سب چیزیں ہیں، کہیں ہم سے فلائٹ مس نہ ہو جائے. اور بہت ارلی نکلتے ہیں، کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں گھر سے، تاکہ آپ کا جہاز مس نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے فلائٹ مس کر دی تو آپ کا بہت سا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہم سب کے لیے جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی فلائٹ سے بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا ٹکٹ اور ہمارا پاسپورٹ اور ہماری وہ ساری چیزیں جس کی وہاں پوچھ ہوگی وہ ساری ہمارے پاس ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو شخص آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وہ آخرت پا لیتا ہے، اور دنیا اس کو مل جاتی، اسے دنیا میں مل جاتی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کراتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم عام طور پر دنیا میں رہتے ہوئے سارے وقت دنیا کی فکر کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر اس میں کم کرتے ہیں. تو چونکہ اس سے ہم بھاگ سکتے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی، اور یہ پکی سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت آنی، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یا تو ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو مرنا نہیں، میں تو بس دنیا میں ایک دفعہ آ گیا ہوں، کوئی ہو جو مجھے نکالے، میں تو نہیں جانے والا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. خواہ قارون تھا یا حامان تھا یا فرعون تھا، سب کو جانا پڑا، تو ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. کب جانا ہے؟ کیا موت صرف بوڑھوں پہ آتی؟ کیا موت صرف بیماروں کو آتی؟ کیا موت صرف مخصوص قسم کے کمزور مسکین لوگوں کو آتی؟ نہیں، بچے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، مائیں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، بزرگ بھی، نیک بھی، بد بھی، ہر ایک دنیا سے جا رہا ہے. اور جس دن جس کا وقت آتا ہے اور جہاں لکھا ہوتا ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. رات ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کے انڈیا میں بیک ہوم ان کی کوئی رشتے دار تھی، بالکل ینگ، اور اس طرح دن کے سارے کام کاج کر رہی ہیں، چلتے پھرتے، تو ان کی مدر کی دوا ختم ہو گئی. تو ان کی امی کہنے لگی، بزرگ تھی، بوڑھی تھی، کہ دوا لے آؤ. تو میاں کہنے لگے کہ دیر ہو گئی، رات ہو گئی ہے، تو کل لے لیں گے. نہیں، امی کو دوا چاہیے تو دے ہی آنا چاہیے. انہوں نے موٹر سائیکل نکالا، خود آگے بیٹھے، پیچھے بیوی بیٹھی، اور جا کے دونوں دوا لینے کے لیے گئے. واپسی پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میاں تو بچ گئے، لیکن جو خاتون تھی، جو اس کی بیٹی تھی جن کے لیے دوا لی جا رہی تھی، ان کے سر پہ اتنی سخت چوٹ لگی کہ سر ان کا اندر چلا گیا. And there and then she died. Whole day she had no idea کہ this is her last day، اور آج ان کو واپس جانا ہے. اور ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جاتے، صبح چلے جائیں گے. نہیں ابھی جانا ہے، امی کو دوا چاہیے، ابھی جانا ہے. اور وہ دوا لینے کے لیے نہ ہم میں سے ہر ایک نکلتا ہے گھر سے، کبھی دوا لینے جا رہے ہیں، کبھی اسکول جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا. اس کی موت اس کو بلاتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں سے چل کے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ ضد کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو موت تو آنی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ شخص کس جگہ، کہاں، کتنی عمر میں مرنے والا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اگلے گھنٹے میں آنی ہے یا ایک دن میں آنی ہے یا ایک مہینے میں یا سال میں. چلو 100 سال بعد بھی آنی تو آنی ہے نا، اگرچہ 100 سال تو کسی کے لیے نہیں لکھے ہوئے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100 تک پہنچتے ہیں، اور پھر پہنچے بھی تو اس زندگی میں کیا کچھ کر تو نہیں سکتے. اس لیے آج کی یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہمیں ملی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ اصل مالک ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ موت اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ہے.
کس لیے بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے. کس بات میں آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے، سب سے اچھا پیپر کس کا، سب سے اچھی پرفارمنس کس کی، سب سے زیادہ نیکیاں کس نے کمائی. ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم واقعی اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. دنیا کے ایگزام کے لیے پھر بھی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں اور کیا ہے ہماری سوچ، اس پر ہم سب کو ضرورت ہے سوچنے کی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نا موت آئے گی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو موت کا مرحلہ ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہے. آپ سب نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گیلے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان للموت غمرات و ان للموت سکرات، کہ موت کی بے ہوشیاں ہیں اور موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کے اپنے ٹارچرز اور پینز ہیں. تو موت کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے. انسان کے جسم کے ایک ایک بال سے، ایک ایک کھال کے حصے سے روح نکلتی، وہ اس کے اندر گدھی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بال آپ کا کھینچے تو کیسی درد ہوتی، تو کہا یہ کہ پورے جسم کی ایک ایک رگ سے اس کو ہٹا ہٹا کے اس میں سے جان نکل رہی ہوتی. تو اس لیے موت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور جو موت کو سامنے رکھے گا، یاد کرے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا پھر، کیونکہ اسے یہ یاد رہے گا کہ میں نے جان دینی ہے، اور میں ایسے جھوٹ کیوں بولوں، مجھے جان دینی ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیوں کروں، مجھے جان دینی ہے، میں بے حیائی کا کام کیوں کروں. تو موت کا خیال اس کو برے کام کرنے سے روک لے گا. پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ فزیکل پینز ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت شیطان بھی بہت پریشان کرتا ہے. یعنی اس وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کفر کرو. وہ وقت جب پورا جسم درد سے جکڑا ہوا ہے، چیسٹ میں شدید پین ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، سر درد ہے، بال رواں دکھ رہا ہے، بخار ہے، سب کچھ ہے، اور اتنے میں شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اللہ سے کفر کرو. امام احمد بن حنبل کا نام سن رکھا ہے آپ سب نے؟ نہیں سنا؟ جیسے امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، تو چوتھے اور آخری امام جو تھے، جو فقہ کے 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل تھے. امام احمد بن حنبل بہت ہی نیک تھے، لاکھوں حدیثیں انہوں نے روایت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، یعنی کہ ان کی زندگی سے امیزنگ لائف. ان کے بیٹے نے روایت کیا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے باپ کو دیکھا کہ بالکل موت کی بے ہوشی میں جا رہے ہیں، تو وہ ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. لیکن امام احمد انگلی سے یوں کرتے تھے، یوں یوں. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ میرے والد جو ہے وہ نہ کر رہے ہیں انگلی سے، تو یا سر ہلاتے کہ نو 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 نو. تو وہ رو پڑے کہ کیا میرے والد کی زندگی اس طرح ختم ہوگی کہ وہ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سے انہیں ہوش آئی تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میرے سامنے شیطان میرے سر پہ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ کفر کرو، میں ہوں تمہارا رب، مجھے رب مانو. تو اس پر میں کر رہا تھا نانا، یعنی اس کو انکار کر رہا تھا کہ میرا رب تو اللہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کون کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ جو دنیا میں اپنے رب کو یاد کرے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہو. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور اس نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، ہم کہاں سے ہیں، ہمیں کہاں واپس جانا ہے، تو ہم اس وقت موت کے وقت میں شیطان کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہائے مچا دیتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے. ادھر ادھر کی آوازیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں بیٹھی ہوتی. تو جو چیز دل میں ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے جاتے ہیں، تو جو ہی جسم سے جان نکلتی ہے تو ملک الموت روح نکال کر جو ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو پکڑا دیتے ہیں. وہ اپنے ساتھ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے جنت کا کفن لاتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے اور اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے ایک بوریا سے ٹاٹ سا ہوتا ہے، گندی سی چیز جس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے،
اس کے اندر اس کی روح لپیٹی جاتی ہے. دونوں قسم کی روحیں اوپر ہی جاتی ہیں. جب نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, لیکن جو بری روح ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے اور اس کو واپس پٹکایا جاتا ہے, اور یعنی کہ تکلیف کے مارے اس کا برا حال ہوتا ہے. دوسری طرف اب آپ دیکھیے کہ میت کو نہلایا جا رہا ہے, خاندان والے رشتے دار سب رو رہے ہیں اور دھو رہے ہیں اور پھر کفن پہنا رہے ہیں. یہ سارے ہمارے قیمتی سے قیمتی لباس سب اتروا دیے جاتے ہیں, ہمارے قیمتی سے قیمتی انگوٹھیاں, ہمارے زیورات, ہماری ساری چیزیں اتار کر رکھ دی جاتی ہیں, اور ہمیں دو کپڑوں میں, جیسے کہتے ہیں نا دو کپڑے یعنی کہ مختصر سے لباس میں وہ وائٹ کپڑے کے اندر لپیٹ کر رخصت کر دیا جاتا ہے. اور وہ رخصتی ایسے ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی پیار کرے وہ روک نہیں سکتا, وہ پاس رکھ نہیں سکتا, بلکہ انتہائی محبت کرنے والے بھی جب خود تھک جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہم کب دفنائیں اس کو کہ ہم آرام کر سکیں یا ہمیں بھی کوئی سکون ملے. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں کہ یہ دن ہم پر بھی آنے والا ہے. بہرحال قبر کھودی جاتی ہے, قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے, اور گھر والے تو دفنا کے مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں, لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ زمین کے اندر سے مٹی چیرتے 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 آ جاتے ہیں قبر کے اندر اور میت کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. ان دو فرشتوں کو عام طور پر جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے, ان کے جو حال ہولیے ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کے بتائے جاتے ہیں. ان کا رنگ سیاہ ہوگا, آنکھیں سرخ ہوگی, اور آنکھیں جب وہ جھپکیں گے یعنی جیسے بلنک کرتے ہیں تو آنکھوں سے ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح کی چمک نکلے گی, یعنی وہ جو ایک دم سے لائٹنگ سی. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو جیسے تھنڈر ہوتا ہے نا, جیسے گرج ہوتی ہے, گرج کے بات کرے, چیخ کے بات کرے گی, اور پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے, کون ہے تمہارا رب. تو جو رب کو پہچانتا ہوگا وہ کیا کہے گا, میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھیں گے ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تو جو شخص مسلمان ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. لیکن جس کو نہیں پتا وہ کیسے جواب دے گا. پھر وہ پوچھے گا من نبی ہوگا, تمہارا نبی کون ہے. پھر وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پھر وہ پوچھے گا تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں. تو وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی, تو ان سے مجھے یہ سب کچھ پتا چلا ہے اور میں اس میں یقین رکھتا تھا. منافق جو ہوگا یا کافر جو ہوگا جب اس سے پوچھے گا تو کہے گا ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, لا ادری, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. یا وہ کہے گا جو منافق ہوگا میں جو لوگوں سے سنتا تھا وہ میں نے بھی کہہ دیا, مجھے پتا نہیں, لیکن بس لوگ کہتے تھے کہ کوئی اللہ ہے تو میں بھی کہتا تھا ہاں اللہ ہے, اور کوئی لوگ کہتے تھے کہ رسول ہے تو میں بھی کہہ دیتا تھا رسول ہے, لیکن مجھے خود کچھ پتا نہیں, کیونکہ اس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا نہیں, کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانا نہیں, کبھی اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ دین کیا کیا کہتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر سخت ناراض ہوں گے. جو زنا کرنے والے ہوں گے, جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے, جو غلط کام کرنے والے ہوں گے, ان کی قبر جو ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے اوون ہے, جیسے گرم اوون ہوتا ہے, اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی. اس کے برعکس جو لوگ نیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور دین پر عمل کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے, ان کے لیے قبر کو کھلا کر دیا جائے گا جیسے باغ ہو کوئی, گویا وہ باغ میں سو رہے ہو, اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی, اس کو دکھایا بھی جائے گا وہ جنت میں تمہارا گھر ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بھی قیامت نہیں آئی تو جنت جہنم کیا. دیکھیے قیامت کے دن بھی حساب ہوگا نا, وہ بڑا حساب ہے, اور اس کے بعد ایکچولی بڑی جنت میں لے جایا جائے گا, لیکن قبر میں بھی تو حساب ہو رہا ہے نا, ایک پاس ہو رہا ہے ایک فیل ہو رہا ہے, اور پھر انسان وہاں رہتا رہے گا. اب جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد کی قومیں سارے مر کے زمین میں جا رہے ہیں اپنی اپنی قبروں میں. اور قبر کا مطلب صرف وہ ایک گڑھا ہی نہیں ہے, قبر ہر ایک کی وہاں ہوتی ہے جہاں اس کا مرنے کے بعد جسم ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹی سی جگہ ہو چاہے وہ بہت بڑی جگہ ہو, لیکن ہر شخص زمین میں ہی جاتا ہے, کوئی زمین سے باہر نہیں بھاگ سکتا. اور جو ایک قبر میں بھی ڈالے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے جسم مٹی ہو جاتے ہیں, لیکن جو قبر میں نہیں ڈالے جاتے تو جہاں بھی ان کے جیسے بم بلاسٹ میں جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن ہمارے لیے زمین بہت بڑی ہے نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زمین بہت بڑی نہیں ہے. ایک میل میں کسی کا جسم پھیل جائے تو سمجھے اس کی قبر ایک میل کی. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس وقت فیل کیا کر رہا ہے, اور اس فیلنگ کا جو انحصار ہے وہ اس کے اعمال پر ہے, اس کے جواب دینے اور اس کے دین پر استقامت پر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو, اور جو اس ٹیسٹ کو فیل کر دے گا
پھر اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کا ایک گرز ہوگا جو اس کو مارا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ایسی چیخیں نکلیں گی، لوہے کا ہیمر جو مارا جائے گا کہ جسے جن اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق سن سکتی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی مشرکین کی قبروں کے پاس، تو وہ ایک دم بدک گئی. تو آپ نے فرمایا یہاں کیا تھا؟ بتایا گیا کہ مشرکین کی پرانی قبریں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، جس کو اونٹنی نے سنا، اس وجہ سے بدکی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کس قدر فکر کرتے تھے. وہ جنت جہنم کا ذکر ہوتا تو اس طرح نہیں روتے تھے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قبر میں کوئی سوچ سمجھ ہوگی، یعنی ہمارا انٹلیکٹ ہوگا، ہم غور و فکر کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم قبر میں شعور رکھتے ہوگے، سوچتے سمجھتے ہوگے، یعنی تمہاری عقل ساری کام کر رہی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں، اور اگر اچھے ہیں تو اچھی فیلنگ ہے کہ آپ کو اس چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوگا اس جگہ کے، بلکہ ایک اچھی فیلنگ ہوگی. لیکن اس وقت آپ لیٹ کے سوچ رہے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، میں کیا کیا کرتا رہا، میں نے یہ کیوں کیا، اور حسرت کی ایک انتہا ہوگی کہ یار میں نے یہ برے کام کیوں کیے، میرے پاس وقت تھا، میں نے اسے ضائع کیوں کیا، میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، میں نے اپنے آج اس دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کی. کیونکہ چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو، ہر ایک کو حسرت ہوگی اپنا وقت ضائع کرنے پر، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے پر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے اس دن کو، آج کے اس وقت کو، اپنی زندگی کو اتنا اچھا گزاریں کہ ہمیں کسی قسم کی وہاں شرمندگی نہ ہو، حسرت نہ ہو. کیونکہ قبر میں اگر ہم کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آج ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو میزان بھر جاتا ہے، لیکن وہاں یہ پڑھا ہوا کام نہیں آئے گا. وہاں صرف ایک چیز فائدہ دے گی کہ ہمارے پیچھے سے کوئی ہمارے لیے دعا کرے. ہم خود اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکیں گے، وہاں کوئی ہمارے لیے دعا کرے، کوئی ہمارے لیے صدقہ کرے، کوئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو کہ جس کو آج ہم سکھائیں، پڑھائیں، یا ہم آج کوئی درخت لگائیں، یا پھر ہم پانی کا بندوبست کریں، یا ہمارے پیچھے ہمارے لیے کوئی کرے، تو وہ ثواب ضرور پہنچے گا. لیکن ادروائز ہم اپنی نیکیوں میں وہاں جا کر خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب ہمارے بچے فوت ہو جائیں گے یا ہمارے جاننے والے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کون کرے گا؟ وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم کوئی اچھی سی کتاب لکھ کے چھوڑ جائیں، یا ہم کوئی ایسا پروجیکٹ کر کے جائیں کہ جس سے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ 1 2 4 جنریشن کے بعد بھی جتنی جنریشن آ رہی ہیں فائدہ اٹھائیں. مثلا امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی، تو آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو، اتنے 100 سال گزر چکے ہیں اور امام بخاری کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسے سکلز پیدا کرنی چاہیے، ایسے سکل سیکھنی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے، خوب پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم قابل بن جائیں. جب ہم قابل ہوں گے تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکیں گے، اور جب ہم وہ کام کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بعد میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہر ایک انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی قیامت ہوتی ہے. بڑی قیامت کب آئے گی؟ اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہوگی. سب سے پہلے یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور پھر اس کے بعد 10 اور نشانیاں سامنے آئیں گی. پھر اور کچھ نشانیاں ہوگی کہ جس میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا. پھر اسی طرح 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور جو بڑے کانٹیننٹس ہیں وہ کٹ کے الگ ہو جائیں گے، یعنی زمین کا جو پورا ایک فارمیٹ ہے یا نقشہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسموک اٹھے گا جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف لے چلے گا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے بتانے کے اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں. یہ کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ چلیں گی. چھوٹی بڑی تقریباً 60 سے زیادہ نشانیاں ہیں جو ہوں گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قیامت آ جائے گی. جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا. آپ کو سور کے بارے میں پتا ہے کہ کیا چیز ہے؟ ٹرمپٹ. اس میں بلو کیا جائے گا، اور ٹرمپٹ میں بلو کرنے کا وقت کیسا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، صاحب السور، وہ کیا کریں گے، یعنی کہ سور کس طرح پھونکیں گے. کہتے ہیں کہ وہ ایک ہارن کی طرح کی ایک چیز ہوگی کہ جس کے اندر وہ بلو کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ کے اندر ہوا بھر رکھی ہے، جیسے ہوتا ہے نا جب پھونکنا ہوتا ہے ایسے ہم ایسے کر لیتے ہیں منہ کو،
اور ہاتھ میں اس کو پکڑا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے اور سور پھونک دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے اور سارے زندہ لوگ جو بھی دنیا میں ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے. اور اس سخت گھبراہٹ کا وقت ہوگا. سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ صرف انسان نہیں مر جائیں گے بلکہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. سمندروں کی آگ بھڑک اٹھے گی، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے اوشنز ہیں یا سمندر ہیں وہ اذا البحار فجرت بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے. پھر اسی طرح جانور سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے. زمین پر شدید قسم کے زلزلے آ رہے ہوں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھلی ہوئی روئی کی طرح، رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور اس طرح سارے کے سارے لوگ ختم اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے اور اس طرح ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب تک اللہ چاہے گا انسانوں کو مارے رکھے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پھر لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل اٹھیں گے اور اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف بھاگنے لگیں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا. زمین کو ایک بالکل میدے کی سفید روٹی کی طرح بالکل پلین بنا کر چھوڑ دیا جائے گا جس پر سارے انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اور سارے فرشتے آ جائیں گے ایک آسمان سے دوسرے سے تیسرے سے، چاروں طرف سے زمین کو گھیر لیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا حشر کا میدان جس میں وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حساب لے. پھر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس. لیکن وہ انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آج ہمیں اپنی جان کی فکر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی ایسی حمد سکھائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ سکھائی ہو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اٹھیں، مانگے، جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا. تو آپ یہ ریکویسٹ کریں گے، شفاعت کریں گے کہ یا رب العالمین حساب شروع کیا جائے. پھر حساب شروع ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی تیزی سے حساب لیں گے سب کا کہ جیسے صبح سے لے کے دوپہر تک سب کا حساب تمام ہو جائے گا. سب سے پہلا حساب جس کا ہوگا وہ علماء ہوں گے، یعنی جن کے پاس نالج ہے ان کا حساب جلدی ہوگا، وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. اور جتنا جتنا آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا وہاں کھڑا ہونا کم ہوتا چلا جائے گا اور آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے ہر کام جلدی ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ دنیا میں نیک کام کریں گے آخرت میں ان کا حساب کتاب جلدی ہوگا. پھر شہیدوں کا ہوگا، پھر اور نیک لوگوں کا ہوگا. اور جو کفار ہوں گے ان کو تو سیدھا کا سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں کہ وہ تولا جائے. بہرحال پھر اس کے بعد جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوگا اس کے مطابق جنت میں جائے گا. حساب کے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جائیں گے اور وہاں پر پانی پئیں گے کیونکہ اتنی سخت پیاس لگی ہوگی سب کو. سخت گرمی اور تھکاوٹ کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں سے فارغ ہو کر پھر پلسرات آئے گا. پلسرات پر جب جائیں گے تو امانت اور صلہ رحم بھی کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ اونٹ بھاگنے کی طرح، کچھ خود اپنے بھاگنے کی طرح، کچھ چل رہے ہوں گے، کچھ گھسٹ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ان میں سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ کے رکھتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، ان کو وہ کانٹے جو ہے نا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہ آگے نہیں جانے دیں گے اور جب تک وہ سزا نہیں بھگت لیں گے وہاں سے نکلیں گے نہیں. بہرحال جب لوگ پلسرات پار کر کے چلے جائیں گے تو آگے پھر ایک کنترا آئے گا، ایک اور چھوٹا برج آئے گا. اس برج پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر یہ سب اب جنت میں جانے والے لوگ ہیں لیکن ابھی بھی ان کا حساب چکایا جائے گا. حقوق العباد کا حساب ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے لین دین ہوں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جا رہی، اس کو. اب اگر دنیا میں کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو بے شک بہت نیک انسان اور اس کے پاس پہاڑوں برابر نیکیاں، لیکن جس کی غیبت کی اس کو اپنی نیکی دینی پڑے گی اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے. بہرحال وہ معافی تلافی ہوگی، پھر ایسا ایسا پھر جنت کی طرف نکلیں گے. سب کے دل دھو دیے جائیں گے، سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہوں گے کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پھر جنت کا داروغہ کہے گا کہ ہاں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے. پھر دروازہ کھلے گا، پھر سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے لگیں گے.
اور اسی طرح جو برے لوگ ہوں گے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. کچھ لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے دروازے سے گزار کر اس لیول پر ان کو بھیج دیا جائے گا. تو پیاری بیٹیوں، پیاری بہنوں، یہ ہے وہ دن جو ہم سب پر آنا ہے، جس سے ہم بھاگ سکتے نہیں. اس کی تیاری ہمیں آج کرنی چاہیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر کام کوالٹی کا کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. چاہے ہم کتنا بھی تھک جائیں، چاہے لوگ کچھ بھی اپریشیٹ نہ کریں، کوئی بھی ہمیں فائدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. اپنی نمازوں کی پابندی اور اس کو پوری اچھی طرح سیکھ کے وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کی شرائط کیا ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی، ان سب چیزوں کو اچھی طرح سیکھ لیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 4 چیزیں منافق کی علامت ہے: بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا اور وعدہ نہ پورا کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی کے وقت گالیاں دینا. تو اگر کوئی شخص یہ 4 کام کرتا ہے تو ایمان اس کا کمزور ہوتا ہے اور وہ منافق ہو جاتا ہے. اور منافق کی سزا آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک، کفر، نفاق سے بچائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہماری وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی وہ خوشیوں کی زندگی ہو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے صرف اس حقیر دنیا کا فائدہ اور ہماری آخرت خراب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے اعمال کو اچھا کر دے، ہماری عبادات کو اچھا کر دے. آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.